الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر 2024 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں کمر ہمت کس لیتے تھے اور آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں خود بھی شب بیداری فرماتے تھے، جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہاں صحیح بخاری کی حدیث شریف مکمل ہو گئی۔ صحیح بخاری کی اس حدیث شریف کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 2024 ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ 2024 کا یہ سال چل رہا ہے اور اس حدیث کا نمبر بھی 2024 ہے، جس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں کمر ہمت کس لیتے تھے، یعنی کیا مطلب عبادت کے لیے پوری طرح چوکس اور تیار ہو جاتے تھے۔ ویسے تو آپ سبحان اللہ سارا رمضان ہی اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے، سارے سال ہی، لیکن آخری 10 دنوں میں آپ کمر ہمت کس لیتے تھے اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے عبادت کرنے میں، اور یہاں تک آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ دونوں باتوں کا ذکر آیا، یعنی آپ بھی جاگتے تھے کس لیے؟ عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے، شب بیداری اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے تھے، گھر والوں کو بھی شامل عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں یہ سمجھیں کہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، لب لباب ہے، مغز ہے، رکن رکین ہے، اور یعنی یوں سمجھیں کہ بالکل یہ رزلٹ ملنے کے ایام ہے، آخری 10 دن جن کی خصوصی فضیلت بھی اس حدیث مبارکہ میں آ گئی ہے، اور اعتکاف بھی آخری 10 دنوں کا کیا جاتا ہے، تو اعتکاف کے اعتبار سے بھی یہ دن بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ شب قدر بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے، اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور پھر یہ آخری 10 دن حدیث مبارکہ کے مطابق جہنم سے آزادی کے بھی 10 دن ہیں۔ ہمارا سارا مین مقصد کیا ہے رمضان کے روزے رکھنے کا، عبادات کرنے کا، کہ ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، شب قدر کے اعتبار سے، اعتکاف کے حوالے سے، جہنم سے آزادی کے حوالے سے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ویسے 10 راتوں کا ذکر آیا حدیث مبارکہ میں، لیکن بطور خاص 10 راتوں کے اندر اللہ کی عبادت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن طاق راتیں جو خاص ہیں ان کو تو بالکل ہی فوکس کرنا چاہیے۔ مثلاً 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان کا تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو طاق راتیں ہیں اور ان کے اندر کنفرم شب قدر ہے ان میں سے کسی ایک میں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں میں ہے 27ویں تاریخ کو امکان زیادہ ہے 27ویں رات کو، لیکن بہرحال ان 5 راتوں کے اندر کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہے، اور شب قدر کی فضیلت آپ بار بار سن چکے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، اور 1000 مہینوں کے سالوں اور مہینوں کے اندر اس کو تبدیل کریں تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے شب قدر۔ لہٰذا یہ آخری 10 دن بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کل 20واں روزہ ہے، کل شام کو اعتکاف کرنے والے اعتکاف بھی بیٹھیں گے۔ اعتکاف کی فضیلت اللہ کے قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی بیان ہوئی ہے، اور کل 20ویں روزے کی شام کو اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آخری 10 دن اچھے طریقے سے کور ہو جائیں، عبادت کے اعتبار سے بھی اور شب قدر کو تلاش کرنے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ جو کل رات آئے گی وہ طاق رات ہوگی، وہ 20 اور 21 کی درمیانی رات ہوگی، اور وہ 21ویں رات ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے، جبکہ انگریزی نقطۂ نظر سے اس کا الٹ ہے۔ تو کل جو رات آئے گی وہ 21ویں رات ہے اور طاق رات ہے، اسی وجہ سے اسی کو شروع سے کور کرنے کے لیے اعتکاف 20 رمضان مبارک کے غروب آفتاب سے پہلے بیٹھا جاتا ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی تاخیر ہو جائے، اگر کوئی مغرب کے بعد بیٹھے، حالانکہ چند منٹ کی بات ہے، اگر مغرب کے بعد بیٹھے گا تو وہ سنت اعتکاف نہیں رہے گا، ختم، وہ نفلی اعتکاف ہو چکا ہے، اب اس کا سنت والا مقام نہیں لوٹ سکتا، اس لیے کہ وہ رات کا کچھ حصہ کور ہونے سے رہ گیا۔ اس لیے جس بھائی نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے، اذان مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہونا چاہیے، تاکہ اس کا اعتکاف مکمل 10 دنوں کا ہو اور اسے پوری سنت کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔